بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی تیسری قسط اور وی لاگ نمبر ہے 69 اور ہیڈنگ مین چل رہا ہے کعب بن اشرف کا قتل. ناظرین، ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں. ناظرین، یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں یہ اول انعام یافتہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں. اور آج کا سب ہیڈنگ ہے جو کہ تیسری قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 69 اور پیج ہے 333 پر کعب بن اشرف کے قتل. اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. وی لاگ نمبر 69 اور تیسری قسط. محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا. اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول سن 3 ہجری کو چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا. آپ نے بقی غرقد تک ان کی مشائیت فرمائی، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر چلو، اللہ تمہاری مدد فرمائے. پھر آپ نے اپنے گھر پلٹ آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے. ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدرے زور سے آواز دی. آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے، جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی، کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے. کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے. کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس پکار پر بھی وہ جاتا ہے. اس کے بعد وہ باہر آ گیا. خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھی. ابو نائلہ نے اپنے دوستوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا. جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا. چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں. پھر ابو نائلہ نے کہا ابن اشرف، کیوں نہ شاب عجوز تک چلیں؟ ذرا آج رات باتیں کرنی ہیں، باتیں کی جائیں گی. اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں. اس پر سب لوگ چل پڑے. اثنا راہ میں ابو نائلہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی نہیں دیکھی. آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی نہیں دیکھی، کبھی دیکھی ہی نہیں. یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا. کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے. ابو نائلہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگ لوں. وہ بولا ہاں ہاں. ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سونگایا. کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے کہا بھائی ایک بار اور. کعب نے کہا ہاں ہاں. ابو نائلہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا. اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کی بار یعنی اب کی بار ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو. پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو. اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں. یہ دے کر محمد بن مسلمہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑو پر لگا کر چڑھ بیٹھے. کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا.
حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کے دوران حضرت حارث بن اوس کو بعض ساتھیوں کی تلواروں کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی پر جب یہ دستہ ہیرا عریض پہنچا تو دیکھا کہ حارث ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب لوگ وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد حارث بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ میں، چونکہ بیان تھوڑا لمبا ہے۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا مدینہ تو لاجواب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔